آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مکمل۔ مسلم لیگ نون 8 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں اپنے نام کر لی۔ سابق وزیر اعظم چودھری انمار کو بھی شکست۔ میرپور بھیمر اور کوٹلی کے بیشتر علاقوں میں مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور اور کوٹلی کے اہم حلقوں میں میدان مارا۔ حلقہ LA6 کے نتائج کا انتظار جاری۔ پہلے مرحلے کی مجموعی انتخابی تصویر مزید واضح ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن اور شفاف رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ ترڑ کی ایکس پر پوسٹ لکھا کہ سیاسی جماعتوں نے بھرپور انداز میں انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ عطاءاللہ ترڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں مؤثر انتخابی مہم چلائی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی، جس کے باعث عوام نے پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کامیاب ان کا انعقاد۔ راولہ کوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مبینہ پرتشدد مظاہرے کی سیکیورٹی پوسٹ پر حملے میں رینجرز اہلکار شہید، متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ سرکاری گاڑیاں نذر آتش، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شدید اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کو سبوداز کرنے، تشدد، جلاؤ گہراؤ اور ریاستی اداروں پر حملوں میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عوام سے افواہوں سے گریز اور مصدقہ معلومات پہ اعتماد کی اپیل۔ ایران سے مذاکرات ناکامی کی صورت میں طاقتور فوجی آپریشن کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے۔ کہا کہ سفارتکاری کو زیادہ وقت نہیں دوں گا، سفارتکاری تیزی سے ہونی چاہیے ورنہ پھر بالکل نہیں ہوگی۔ مشیگن جاتے ہوئے دوران سفر طیارے میں میڈیا سے گفتگو، امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ابھی ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہماری ایران سے اچھی بات چیت ہو رہی ہے، امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں، میں مزید ہتھیار بھی چاہتا ہوں۔ ایران کے معاملے میں ہم اسرائیل کے زیادہ نزدیک ہیں۔ سعودی حکام کا ریاض میں تیل تنصیبات نشانہ بنانے کی کوششیں ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد ملوث ہیں۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا سعودی دعوے کے بعد تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کہا کہ ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے عراقی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ یمن سعودی عرب کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ حوثیوں کا سعودی خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہر میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سعودی تنصیبات کو ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا۔ امریکا کے حد سے زیادہ مطالبہ، تہران نے ثالثوں کے ذریعے جاری مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکا نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بیجا مطالبات تھے۔ ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بات چیت ہوئی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، سفارتی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمان کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے۔ بات چیت میں آبِ ہرمز کی سلامتی، خطے کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی کا خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے جنوبی علاقوں پر حالیہ امریکی حملوں میں 60 ایرانی شہری جاں بحق اور 670 سے زائد زخمی۔
ایرانی وزیر صحت محمد رضا ظفر کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں 10 سے 12 روز کے دوران ہونے والے حملوں میں ہوئی۔ حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ متاثرین کو طبی سہولیت کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سی پیک 2.0 کے تحت اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سندھ اور چینی کمپنیوں کے تعاون پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ صدر زرداری نے سندھ اور چینی کمپنیوں کے مشترکہ منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ کہا چینی سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد گرین موبلٹی کے فروغ کے لیے بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید لائف سٹاک ٹریک اینڈ ٹریس نظام سے مویشیوں کے انتظام اور برآمدات میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں کراچی، حیدرآباد اور M9 موٹر وے پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر کے قیام پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زئی ڈونگ کی ملاقات۔ مشرقی وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریق قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم کا چینی صدر اور چینی وزیراعظم کے لیے نیک تمنا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا بھی اعادہ۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان کو اپنا آہنی بھائی سمجھتا ہے۔ چین سماجی اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال اور دیگر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور اقتصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان میں کاروبار دوست ماحول اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ امریکی وفد نے علاقائی استحکام اور اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں جانب سے دو طرفہ اقتصادی تعاون، نجی شعبے کی شراکت داری اور تجارتی روابط بڑھانے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی بھی ملاقات ہوئی۔ قومی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے جنرل سید عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ مبارکباد دی۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔